میں آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز. میں اپنے جو میں نے کہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اگر مجھے زیادہ انفارمیشن ابھی نہیں ہے کہ جو بی آر ٹی کرپشن کیس ہے وہ بند ہو گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں ہیں، وہ اس میں جو کارروائی ہے وہ روک دی گئی ہے، اس کا مجھے کوئی مزید انفارمیشن نہیں ہے. بٹ میں جو میرا موقف تھا میں پہلے بھی اس پہ کھڑا تھا، میں اس پہ اب بھی کھڑا ہوں کہ جو بندہ بھی کرپٹ ہے، وہ جس نے کرپشن کی ہے، جس نے قومی پیسے کو، ملک کے لوگوں کی دولت کو اس میں کرپشن کی ہو، بے ضابطگیاں کی ہو، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. تو میں آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز. اور جہاں تک بات ہے نیب کی، تو نیب سے پوچھ لیں گے کہ کیا مسئلہ ہو گیا. نہیں، نیب کی ٹائمنگ بہت کلاسک قسم کی ٹائمنگ ہے اختیار ولی صاحب. ایسے جیسے آپ نے مجھ سے کیا، میں بھی سوال اٹھاؤں گا. جی میں نے کہا نیب کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی زبردست ہے، بڑی کلاسک قسم کی ٹائمنگ ہے کہ عین اس وقت جب وہ کابینہ کا حصہ بنتے ہیں پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے ساتھ میرے صوبے میں اس طرح اگر ہوا ہے تو خیبر پختونخوا میں تو یہ اٹس دا فرسٹ ون. اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، ریزن کیا ہے کہ خٹک صاحب حکومت میں شامل ہوئے، بحیثیت اتحادی شامل ہوئے اور ان کو ریلیف مل گیا. تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. میں چیک کرتا ہوں، انشاءاللہ I'll get back to you نیکسٹ ویک. اس پہ ضرور شو کیجیے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کی اسمائل ویسے کافی کچھ بتا دیتی ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ جو دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ان دونوں کو کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا. ویسے بھی دونوں کی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے اچھی بات ہے. لیکن ندیم قریشی صاحب، آپ لوگوں کی اختلاف رائے تو نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے. کل ملاقات کے موقع پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابر اعوان صاحب کی ملاقات کو مکروہ کرنے کی کیوں کوشش کی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، اور ان کا نام نکلوانے کے اوپر وہ بضد کیوں رہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اوپر سے آتا ہے، اور ملاقات بہنوں کی ہونی تھی وہ ہوئی نہیں. تو یہ آپ کے جو آپسی اختلافات ہیں پارٹی کے، یہ بھی بڑے کافی زیادہ شدت اختیار کر گئے. یہ ملاقات کی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فروا صاحبہ. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو پچھلے 3 سال سے حکومتی اور ریاستی جبر کا شکار ہے. اور جب اتنے بڑے لیول پہ ایک جماعت کو گراؤنڈ پر بھی اور لیڈرشپ کی سطح پر بھی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے نئے لوگوں نے وہ ساری سپیس لی ہے. میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف عمران خان کے نظریے کے حوالے سے کسی اختلاف کا شکار ہے. میں نہیں سمجھتا. جتنے اراکین اسمبلی پنجاب میں ہیں، کے پی میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، سینیٹرز ہیں، ہماری مقامی تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں اور متحد ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رول آف لاء کے لیے جو اپنی جدوجہد ہے عمران خان کے نظریے اور فکر کے نہیں، مطابق لیکن وہ میں نے سر جدوجہد پہ سوال کیا نہیں تھا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ کے آپسی اختلافات پہ. فیصل چودھری صاحب کو جو لیگل ٹیم ہے اس کی لسٹ سے ہی آؤٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے مروت صاحب کو نکال دیا گیا. وہ بھی کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. اب فیصل چودھری صاحب بھی بولیں گے مجھے کیوں نکالا. پھر پارٹی کے جو سلمان اکرم رضا صاحب ہیں وہ کچھ اور آ کر کہتے ہیں بابر اعوان صاحب کی ملاقات پہ واویلا مچتا ہے. میں تو آپ کے اختلافات کی بات کر رہی ہوں. میں نے یہ شک نہ کا اظہار نہیں کیا کہ آپ لوگ بانی کی رہائی نہیں چاہتے. آپ مجھے کوئی اور ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کو وہی وضاحت کی ہے کہ جب پارٹی اتنی مشکل میں ہو تو پھر کسی حد تک چیزوں میں اختلاف رائے پایا جا سکتا ہے. نہیں، لیکن یہ مشکل تو نون لیگ پر بھی آئی ہوئی تھی. ان میں سے تو کبھی کسی نے کوئی اور سٹیٹمنٹ اور کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں دی. وکری سٹیٹمنٹ کسی نے بھی نہیں کبھی دی. پیپلز پارٹی اتنے برے دور سے گزری ہے، ہم نے ان میں بھی کبھی اتنا ایکسٹریم لیول کا اختلاف رائے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نگیٹ کر رہے ہوں ایک دوسرے کی بات کو. تو آپ پھر مان جائیں کہ آپ کی جو ٹیئر موجود ہے اس وقت لیڈرشپ کا وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اور 2001 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، پی ایم ایل این جو بہت بڑی اس وقت 2/3 اکثریت کی پارٹی تھی، جب 99 میں کو ہوا، ان کے پاس اراکین اسمبلی امیدوار نہیں تھے. صرف 17 نشستیں پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کو ملی تھی. کوئی تقریب کرنے والا شخص نہیں ہوتا تھا. آپ کو بہت کم عمر ہے، آپ 99 کی ہسٹری پڑھیں کسی شخص سے. جب سیاسی سر میں آپ کو زبانی ازبر ہے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں اگر کچھ واقعات آپ کو بھول رہے ہوں گے.
لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کے دور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابھی خدا معاف کرے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سر, اس کو بھی مد نظر رکھیں. اختیار ولی صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ کوشش کر لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر, اور جو بھی ان کے اختلافات ہیں, جس قسم کے بھی اختلافات ہیں, اس کے باوجود ایک چیز کی آپ کو ان کو داد دینی پڑے گی, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ہر شخص بات کرتا ہے. اب ایک عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی طوفان اٹھنے والا ہے پی ٹی آئی اور جو باقی الائنس اگر بن جاتا ہے اس کی طرف سے, تو گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ سیریس ہے کوئی؟ دیکھیں فروا, بات تو ان کی رہائی کی میں بھی کرتا ہوں, اچھا, وہ تو آپ بھی کرتی ہیں, وہ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن رہا تو وہ نہیں ہو رہے ہیں, رہا یہ کرا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ باہر بیٹھے سر آپ کرا سکتے ہیں, آپ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں معافی مانگ لے رہائی ہو جائے گی. جس دن یہ دو سٹیٹمنٹ ہیں, ایک سٹیٹمنٹ طلال چودھری نے دی تھی, وہ انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی کہ ان کو بھگتنا ہوگا, اور وہ انہوں نے قانون اور آئین کے پیرائے میں بات کی تھی. اور جو رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی وہ انہوں نے شریعت اور جو اللہ کا قانون ہے, معاشرے میں جو اقدار ہیں, اس حساب سے انہوں نے وہ اس پیرائے میں کی تھی. تو اگر معافی مانگ لیتے ہیں اپنے جرموں کی جو انہوں نے کی ہیں. اب کل میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بڑے دل لوگوں کا کام ہے, بڑی قد کاٹ والوں کا کام ہے کہ غلطی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں. تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے کہ بڑے لوگوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ایسا ہی معاف کر دیں. میں نے کہا اگر آپ معافی مانگتے ہی نہیں اور کوئی آپ کو معافی دے دو, یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اب 9 مئی کے واقعات آپ کے گلی کے ادھر یہ پھنسی ہوئی ہے, یہ ہڈی, نہ آپ اگلنے کے ہیں نہ آپ نگلنے کے ہیں. تو معافی مانگ لیں, معاملات آپ کے چل پڑیں گے. ان کی اپنی پارٹی, دیکھیں فروا, ندیم قریشی میرا بھائیوں جیسا ہے چھوٹا, اس کے ساتھ میرا اپنا ایک محبت کا رشتہ بھی ہے, ادب و احترام کا بھی ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ کیفیت ہے, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ فین فالوئنگ ہے, یہ نظریہ نہیں ہے. یہ ایک جتھا ہے لیکن یہ نظریاتی جماعت نہیں ہے. یہ گالیوں کی صورت میں بنی ہے کہ فلاں چور, وہ ڈاکو, یہ قاتل, وہ چور, یہ کھا گیا, وہ کھا گیا. ان نعروں پر اکٹھے ہونے والے لوگ, اور پھر اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا کہ 4.25 سال جب انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی اور کہتے تھے کہ ہم انقلاب لائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, اور 50 لاکھ گھر بنا کے غریبوں میں مفت بانٹیں گے, 1 کروڑ نوکریاں بھی بنیں گی, سائیکل پر بیٹھ کر ہم پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے, بلڈوزر پھیرا دیں گے گورنر ہاؤس اس پر. یہ سب کچھ نہیں ہوا. ان کے پلے اور ان کی ہسٹری میں جو پڑا ہے کہ جی یہ لے لو مرغیاں, لے لو یہ, لے لو انڈے, لے لو کٹے, لے لو. تو ویژن ان کے پاس کوئی ہے نہیں, جماعت یہ بن نہیں سکی, اور اپنی قد کاٹ جو ان کو بدقسمتی سے مل چکی ہے, یا پنجاب اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, یا نیشنل اسمبلی میں ان کی کوئی حیثیت ہے, تو اس قد کاٹ اور اس وزن کے حساب سے ان کو بیہیو کرنا ابھی تک نہیں آیا. They couldn't learn, even their leader Imran Khan couldn't learn how to behave like a political leader. He still thinks that he is a کھلاڑی. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے خان صاحب. ذمہ دار. جی